نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم صدق اللہ العظیم۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 23 تک 12 آیات کریمہ کی تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت کے ہاں لوگوں کے 2 نظریات دیکھے گئے ہیں۔ ایک نظریہ ان لوگوں کا ہے جو دلیل اور برہان کی بنیاد پر اپنی زندگی گزار رہا ہے، یہ کامیاب لوگوں کا نظریہ ہے۔ دوسرا نظریہ ان لوگوں کا ہے کہ جو بلا دلیل، بغیر حجت، بغیر دلیل و برہان کے زندگی گزار رہا ہے، محض اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، فرمایا یہ ناکام گروہ ہے۔ یہ پہلی بات ارشاد فرمائی۔ دوسری بات، مومن اور منافق کی پہچان ایک حکم سے بیان کی گئی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے واضح طور پر کسی شرعی حکم کا نزول ہوتا ہے تو مومن اسے حرز جاں بنا لیتا ہے اور منافق اس پر اعتراضات کرتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے، اور اسی دوسری بات کے تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین اور کفار کے حوالے سے ان کو یہ بات بطور تنبیہ فرمائی کہ تم اللہ کی آیات میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر غور کرو تو تمہارے سامنے ہر چیز نکھر کر کے سامنے آ جائے۔ دیکھیے
ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں اللہ جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل فرمائے گا۔ اگلی بات، والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، اور جو کافر ہیں وہ فائدے اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے کہ حیوان کھاتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ کیا بتایا گیا؟ بتایا یہ گیا کہ کفار کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ زندگی ایسے گزار رہے ہیں جیسے کہ جانور بھی اپنے رہنے سہنے کے لیے اپنی شان کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق گھر بناتے ہیں۔ جانور بھی سردی گرمی کے بچاؤ اور اس کے لیے حوالے سے وہ اپنے لیے تدبیر کرتے ہیں۔ جانور بھی اپنی غذا اور اس چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ جانور بھی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں ان کی زندگی ایسے گزر رہی ہے جیسا کہ جانور، یعنی جانور جو ہیں جیسے وہ زندگی گزار رہے ہیں تو یہ کافر لوگ بھی ایسی ہی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے مقصد کوئی نہیں ہے، ان کے سامنے حقیقی ٹارگٹ کوئی نہیں ہے، ان کے سامنے اس زندگی کے نتیجے میں کوئی اور منظر نامہ نہیں ہے، اس لیے ان کی زندگی جانوروں کی طرح ہے۔ قرآن پاک نے دوسری جگہ پر اس کو بالکل واضح طور پر بیان فرمایا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کہ وہم لا یشعرون، یہ شعور بھی نہیں رکھتے، انہیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کس لیے پیدا کیے گئے، ہمیں کس لیے بنایا گیا، ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں۔ جیسے جانور غیر ذمہ دار ہوتا ہے ایسے یہ کافر بھی غیر ذمہ دار بنے ہوئے، فرمایا ان کی مثال جانوروں کی طرح ہے، کلون کما تأکل الانعام، یہ جانوروں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، وقت گزار رہے ہیں، والنار مثوی لہم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ بات ختم۔ اگلی بات، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اہل مکہ کو تنبیہ فرمائی ہے، فرمایا اور بہت سی بستیاں تمہاری بستی سے جس کے باشندوں نے تمہیں وہاں سے نکال دیا، زیادہ زور آور اور زیادہ طاقتور تھیں۔ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں، محبوب آپ کی بستی والوں نے آپ کو جس بستی سے نکالا ہے، اس بستی والے لوگ اتنے طاقتور نہیں، اس بستی والے لوگ اتنے زور آور نہیں، ان سے پہلے بہت زور آور لوگ تھے، بہت طاقتور لوگ تھے جنہیں ہم نے تباہ و برباد کیا ہے۔ تو جن وجوہات کی بنیاد پر وہ تباہ ہوئے ہیں وہی کام یہ آپ کی بستی والے بھی کر رہے ہیں، یعنی معنی یہ ہے اہل مکہ بھی وہی کام کر رہے ہیں، تو بچ یہ بھی نہیں سکیں گے، اگر وہ نہیں بچے تو یہ بھی نہیں بچیں گے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ یہ گویا کہ ایک دھمکی تھی، ایک وارننگ تھی اہل مکہ کے لیے۔ اگلی بات، اہلکناہم فلا ناصر لہم، اللہ پاک نے سمجھانے کے لیے فرمایا وہ جو بستیاں تھیں زور آور لوگوں کی، یعنی زور آور لوگ جیسے قوم عاد، قوم سمود، ہم نے ان کو ہلاک کیا، فلا ناصر لہم، تو ان کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ یہ بات ختم۔ اب دو نظریات، دو طرح کے طبقات ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، بھلا جو شخص اپنے پروردگار کی مہربانی سے کھلے راستے پر چل رہا ہو، یعنی دلیل کی بنیاد پہ زندگی گزار رہا ہو، با مقصد زندگی گزار رہا ہو، ذمہ دارانہ زندگی گزار رہا ہو، دلائل کی بنیاد پر اس کی زندگی ہے، اس کا ہر عمل دلیل کی بنیاد پر ہے، بھلا یہ شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے یا اس طرح ہو سکتا ہے کمن زین لہ سوء عملہ، کہ جن کے اعمال بد انہیں اچھے کر کے دکھا دیے جائیں، یعنی برے اعمال کے حامل لوگوں کے، بھلا یہ برابر ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ جس کی زندگی بامقصد گزر رہی ہو وہ بدعمل لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے واتبعوا اہواءہم، اور ان کے برابر بھی نہیں ہو سکتا جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ گویا دو طرح کے لوگ بیان کیے گئے ہیں، ایک وہ لوگ کہ جن کی زندگی میں ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا، اچھائی کے نام پر، خوبی کے نام پر، بھلائی کے نام پر۔ بعض وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال بد ان کے لیے شیطان نے مزین کر دیے ہیں۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، وہ اپنے برے عمل کو کیا سمجھتا ہے کہ یہ اچھا عمل ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ آدمی جس کے عمل بد کو شیطان نے اس کے لیے خوبصورت بنا کر کے پیش کیا ہے،
اس کا عمل بد اور اس آدمی کا عمل جو دلیل کی بنیاد پر، ذمہ داری کی بنیاد پر، اطاعت کی بنیاد پر زندگی گزار رہا ہے، بھلا ان دونوں کا عمل برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ دوسرا وہ آدمی کہ جس کی زندگی محض خواہشات کی پیروی میں گزر رہی ہے، اس کے سامنے اچھائی اور برائی کا فرق اور فاصلہ ہی کوئی نہیں ہے، تمیز ہی کوئی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے، حلال طریقے سے ہو، حرام طریقے سے ہو، ہاں جی، اچھے انداز سے ہو، برے انداز سے ہو، اسے اپنی خواہشات کی تکمیل چاہیے۔ فرمایا یہ خواہشات کو مکمل کرنے والا اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی مرضی اور اطاعت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں لوگ اس ایک آدمی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، جو اپنی خواہشوں کی پیروی کریں، مثل الجنت التی وعد المتقون، جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس کی مثال کیا ہے یا اس کی صفت کیا ہے؟ یہاں مثل بمانا صفت ہے، اس کی صفات کیا ہے؟ فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن، فرمایا کہ اس کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بو نہیں کریں گی۔ کیا معنی؟ یعنی وہاں کا پانی بدبودار نہیں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر پانی تھوڑا سا وقت زیادہ اس پر گزر جائے، اس کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے، اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جنت کی نہروں کا پانی بدبودار نہیں ہو سکے گا۔ دوسری بات وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ کی نہریں، جنت کی ایک صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہاں دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلے گا، لم يتغیر طعمه، ان کا ذائقہ اور مزہ نہیں بدلے گا۔ نمبر 3 وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذت ہے، یعنی پینے والوں کے لیے لذت کا باعث ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں کی شراب میں عقل معاف نہیں ہوگی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں کی شراب انتہائی اچھی اور لذت والی ہوگی، اس میں کڑوا پن نہیں ہوگا، اس میں روکھا پن نہیں ہوگا، اس میں ایسی کیفیت نہیں ہوگی کہ شراب پی کر کے لوگ اول فول بکنا شروع ہو جائیں، بلکہ وہ باقاعدہ طور پہ ایک لذت والی مشروب ہوگی۔ نمبر 4 وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور صاف ستھرے شہد کی نہریں ہوں گی۔ وَلَهُمْ فِي، اچھا یہاں یہ چار طرح کی نہروں کا ذکر کرنے کے بعد پانچویں بات ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھیے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جنت کی 4 نہروں کو ذکر کیا۔ یہ 4 نہریں حقیقت میں اگر آپ غور کریں جو 4 طرح کے مشروبات ہیں، 4 طرح کے، آپ جانتے ہیں دنیا میں جو ہم مشروبات پیتے ہیں ان تمام مشروبات کا تعلق کہیں نہ کہیں جا کر کے انہی 4 چیزوں سے ہوتا ہے۔ نام اس کا کوئی بھی رکھ دیا جائے، لیبل اس کے اوپر کوئی بھی لگا دیا جائے، لیکن ہیں وہ انہی 4 طرح کی چیزوں سے۔ جنت میں مشروبات کی یہ 4 قسمیں موجود ہوں گی، یعنی ان سے بننے والی تمام کی تمام اقسام، ان 4 بنیادی اقسام کی تمام اجزاء اور تمام اقسام جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوگی، جس کو جو مطلوب ہوگی وہ اس کو مل جائے گی۔ اگلی بات جو سمجھائی گئی وہ یہ سمجھائی گئی کہ ہمارے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جی دنیا میں مشروبات میں سے تو ایک مشروب یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ تازہ جوس پی لیتا ہے یا تازہ پھل کھا لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس سے بھی محروم نہیں کریں گے۔ وَأَنْهَارٌ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے۔ گویا دونوں چیزیں موجود ہیں، ظاہری لذت کا سامان بھی موجود ہے میوے وغیرہ، اور باطنی لذت کا سامان بھی موجود ہے کہ وہاں پر مغفرت کے پروانے جاری ہوں گے۔ گویا روحانی طور پہ بندہ خوش ہوگا، جسمانی طور پہ بھی فرحت محسوس کرے گا۔ کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، اب ان کے مقابلے میں جہنم والوں کو بیان کیا گیا۔ فرمایا کیا یہ پرہیزگار لوگ، مثل الجنت التی وعد المتقون، یہ جو متقی لوگ ہیں جن کے لیے جنت میں یہ صفات دی گئی ہے، یہ نعمتیں دی گئی، کیا یہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور جن کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، ایسا پانی کہ فقطع امعاءهم، جو ان کے بدن کے اندر جائے گا تو انتڑیوں کو کاٹ کر کے رکھ دے گا۔
فقطع معهم ومنهم من يستمع إليك. یہ پہلی بات ختم ہو گئی. اب دوسری بات فرق فرمایا ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے رہتے ہیں. حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا. منافقین کی سرشت کو بیان کیا جا رہا ہے. اس میں سے پہلی ان کی بری خصلت یہاں پر بیان ہو رہی ہے. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم. اس آیت کریمہ کو ترجمہ پڑھنے سے پہلے ذرا سمجھیے. منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر کے بیٹھا کرتے تھے اور مجلس میں بیٹھ کر کے آپ کی طرف بڑے غور سے دیکھتے تھے, بڑے دھیان سے دیکھتے تھے, اور چونکہ ان کا سننا مقصود ہوتا کوئی نہیں تھا, توجہ سماعت میں نہیں ہوتی تھی, توجہ صرف بصارت کی حد تک ہوتی تھی. جب مجلس ختم ہوتی تو مجلس ختم ہونے کے بعد نا یہ اہل ایمان سے, صاحبان علم سے پوچھتے ابھی کیا کہا گیا تھا, ذرا اندر بتاؤ, مجلس میں کیا بات ہوئی تھی. یہ جو ان کی گفتگو تھی نا, علماء نے لکھا ہے کہ دو اس کی وجہ ہو سکتی ہیں. یا تو وہ سوال اس لیے کرتے تھے کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی, بات سمجھ میں آتی نہیں تھی, اس لیے پوچھتے تھے کہ بھائی کیا کہا گیا. اور یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ مجلس رسالت میں غفلت کے ساتھ بیٹھنا یہ بذات خود ایک حماقت ہے. کتنے احمق ہیں کہ مجلس رسالت میں بیٹھے ہوئے اور غفلت کے ساتھ بیٹھے ہوئے. دوسرا اس سے بڑی بات اور وہ یہ ہے کہ یہ بیوقوف بجائے سمجھنے اور سیکھنے کے, اگر انہوں نے سمجھنا ہی ہوتا, سیکھنا ہی ہوتا تو مجلس رسالت میں سیکھتے, وہاں سنتے, وہاں سمجھتے. اصل میں ان کا مقصود ہوتا تھا اعتراض کرنا. یہ باہر نکلتے تو کہتے اچھا جی یہ اندر کیا بات ہو رہی تھی. یہ بس اوقات ہوتا نا, آپ نے سنا وہ اندر کیا کہہ رہے تھے, آپ نے سنا وہ کیا بات ہو رہی تھی. اس کا مقصد ہوتا ہے اعتراض کرنا. وہ دیکھو جی وہ بات تو بھلی بات تو نہیں ہے, وہ صحیح بات تو نہیں ہے, وہ جو کی گئی وہ درست بات نہیں ہے, وہ ماحول کے مطابق نہیں ہے, وہ گراؤنڈ ریالٹی کے مطابق نہیں ہے, دیکھیں جی وہ ہمارے حالات کے مطابق نہیں ہے. گویا اعتراض کرنا مقصود ہوتا تھا. تو منافقین جو ہیں مجلس رسالت میں بظاہر ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے تھے, لیکن حقیقت میں سمجھتے نہیں تھے, سمجھنے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا تھا. اس سے یہ پتہ چلا, سبق یہ دیا گیا کہ جب بھی ہم کسی بھی اچھی مجلس میں بیٹھیں تو پوری چستی کے ساتھ, پورے انبساط کے ساتھ, پورے شرح صدر کے ساتھ بیٹھیں اور سیکھنے کی کوشش کریں. اللہ توفیق بھی نصیب فرمائے. اب دیکھیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ. بعض ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کے کیا کرتے ہیں, سنتے ہیں, یعنی کان لگائے رہتے ہیں, معنی یہ کہ آپ کی طرف پوری طرح سے متوجہ ہوتے ہیں. حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ, یہاں تک کہ جب وہ آپ کے ہاں سے نکل جاتے ہیں تو قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا. تو جن لوگوں کو علم دین دیا گیا, یعنی جو سیکھنے کے لیے آتے ہیں, سیکھتے ہیں, ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھلا انہوں نے ابھی کیا کہا تھا, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کیا فرمایا تھا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم. اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے. واتبعوا اہواءہم, اور یہی ہیں جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بات بالکل کلیئر کر دی کہ ان کے پوچھنے کا مقصد قطعاً سیکھنا نہیں ہے, یقیناً سیکھنا ہوتا تو اندر سیکھتے. اگلی بات والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم. ان کے مقابلے میں فرمایا جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو وہ ہدایت مزید بخشتا ہے. وآتاہم تقواہم, اور پرہیزگاری عنایت کرتا ہے. یعنی جو سیکھنے آتے ہیں اللہ ان کو توفیق نصیب فرماتے ہیں. اگلی بات فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً. ان منافقین کے بارے میں کہا گیا کہ اب تو یہ لوگ قیامت کو دیکھ رہے ہیں کہ ان تأتیہم بغتہ, کہ ناگہاں ان پر آ واقع ہو, یعنی قیامت کا انتظار کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں. فقد جاء اشراطها, سو اس کی نشانیاں آ چکی ہیں. اللہ فرماتے ہیں اس کی نشانیاں. سوال یہ جس زمانے میں یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے اس زمانے میں کون سی نشانیاں ظاہر ہوئیں؟ تو جواب نمبر 1, رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کیونکہ جب تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئے تھے قیامت کا نام و نشان نہیں تھا. جب آپ تشریف لے آئے تو گویا کہ اب آخری نبی کی بعثت ہو گئی, ان کے بعد قیامت ہی قیامت ہے. تو وہ
نزول اپنا بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ نمبر 2، اللہ پاک نے سورہ قمر میں بیان فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ نشانی ہے کہ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی۔ نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں ایک دوسرے کے پیچھے ہیں۔ نمبر 4، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک موقع پر سورج عصر کے بعد غروب آفتاب ہو رہا تھا، سورج غروب ہونے کے قریب ہو رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ اب قیامت اور ہمارے درمیان فاصلہ اتنا ہی رہ گیا جیسا کہ دن کا اکثر حصہ گزر گیا، دنیا کا اکثر حصہ گزر گیا، اب سورج بالکل غروب کے قریب ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اب دنیا بھی بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، قیامت قریب آ گئی ہے۔ تو فرمایا فقد جاء اشراطها، قیامت کی نشانیاں آ چکی۔ ہاں، قیامت کے قریب کی، قیامت کے درمیان کی بہت ساری نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان کا اس وقت ظہور نہیں ہوا، اس وقت وہ ظاہر نہیں ہوئی، لیکن آنے والے وقتوں میں وہ ظاہر ہوتی رہی اور اس کی بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، فرمایا کہ پھر جب وہ ان پر نازل ہوگی، یعنی قیامت آ جائے گی، اس وقت انہیں نصیحت فائدہ نہیں پہنچا سکے گی، یعنی ان کو نصیحت کہاں فائدہ پہنچائے گی؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، بس جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ کہا کس کو جا رہا ہے؟ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ اللہ ڈائریکٹ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں اور انہی کو سنا رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کہا اور سنایا امت کو۔ دونوں صورتوں میں معنی سمجھیے، اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں اور سنا بھی ان کو رہے ہیں، تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہاں پر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہر مخلوق اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتی ہے جو اس کی حیثیت اور شان کے مطابق نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، نبی کی طرف ذم یعنی گناہ کی نسبت نبی کی طرف وہ مجازی اعتبار سے ہو سکتی ہے، حقیقی اعتبار سے نہیں ہو سکتی۔ حقیقتاً نبی سے گناہ نہیں ہوتا، ہاں نبی کے شان کے مطابق بعض اوقات نبی کا عمل نہیں ہوتا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو ان کے اس درجے کے مطابق یاد دہانی کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی شان کے مطابق نہیں تھا، لہذا آپ اپنی قربت اپنے رب کے قریب ہونے کے زیادہ جو ہے وہ امکانات کو پانے کے لیے یا اپنے رب کے زیادہ قریب ہونے کے لیے آپ استغفار کیجئے، کیونکہ استغفار سے انسان کے درجات میں بلندی ہوتی ہے، جہاں گناہ معاف ہوتے ہیں وہاں درجات کی بھی بلندی ہوتی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے جو استغفار کا حکم ہوتا ہے وہ بلندی درجات کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ گناہوں کی معافی کے لیے۔ اتنی بات سمجھ گئی؟ اب اگلی بات کہی گئی دوسری صورت، اگر اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں لیکن سنا امت کے لیے امت کو رہے ہیں، تو پھر تو بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ اللہ نے اپنے نبی کو کہہ کر کے امت کو سنایا، سکھایا، سمجھایا کہ تم اپنے گناہوں پر اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ محبوب آپ مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے آپ استغفار کرتے رہیے۔ اپنے لیے استغفار کرنے کا مطلب بلندی درجات، اور مومنین اور مومنات کے لیے استغفار کرنے کا مطلب ان کے گناہوں کی معافی۔ ٹھیک ہے، تو مخلوق اپنا امت سے گناہ ہوتے ہیں، نبی سے گناہ نہیں ہوتے۔ کی بات آگے فرمایا واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور ٹھہرنے کے سے واقف ہے، یعنی کیا مطلب؟ تمہاری تمام حرکات و سکنات، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں تمام حرکات و سکنات، اللہ فرماتے ہیں تمہاری تمام حرکات و سکنات سے میں واقف ہوں، مجھ سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ اگلی بات، منافقین کا ایک رویہ آپ کے سامنے آیا کہ وہ دربار رسالت میں ہوتے لیکن سنتے نہیں تھے، باہر جا کر کے جو بات کہی جاتی اس پر اعتراض کرتے تھے، ایک رویہ یہ۔ اب دوسرا رویہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے اس کو سمجھیے۔ مؤمنین مخلصین بسا اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے التجا کرتے یا کسی معاملے کی پوشیدگی کو بیان کروانے کے لیے درخواست کرتے کہ اے اللہ کے رسول اس معاملے میں دعا کیجئے کہ کوئی واضح حکم آ جائے،
کوئی واضح پیغام آ جائے تاکہ جو شک و شبہ ہے وہ کیا ہو جائے، دور ہو جائے. جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پردے کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ پردے کے بارے میں واضح احکامات آ جائیں تاکہ یہ جو شکوک و شبہات اور درمیانے درجے کی بات ہے یہ ساری کی ساری کیا ہو جائے، رفع ہو جائے. ایسے ہی شراب کے حوالے سے بھی ان کی بات آتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ بعض ایسے اللہ والے تھے، بعض صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے درخواست کیا کرتے، دعا جو ہے وہ التجا کیا کرتے تھے کہ آپ دعا کریں. اب جب اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی درخواست پر، ان کی دعا پر یا اللہ اپنی مرضی سے کوئی واضح حکم نازل فرما لیتے. یہاں واضح حکم سے مراد جہاد کا حکم ہے. جب کبھی جہاد کا حکم آ جاتا تو مؤمنین مخلصین وہ جو تمنا کیا کرتے تھے وہ تو جری بہادر بن کر کے اللہ کا حکم سمجھ کر کے اس کی تکمیل کے لیے جد و جہد کرتے تھے. لیکن جو منافقین ہوتے تھے، جن کے دلوں میں روگ ہوتا تھا، جن کے دلوں میں کوئی نہ کوئی کجی ہوتی تھی، وہ ایسے احکامات کے نزول کے بعد کہہ لیتے کہ اس کی ضرورت کیا تھی. ایسے احکامات کے نزول کے بعد وہ کہتے ہیں اس کی ضرورت کیا تھی، یہ تو ہمیں کچھ مہلت مل جانی چاہیے تھی، ہمیں کچھ موقع ملنا چاہیے تھا مزید کہ ہم اپنی تیاری کرتے، ہم اپنے معاملات کو دیکھتے وغیرہ وغیرہ. تو یوں گویا کہ وہ بہانے کر کے اس حکم الہی کو پس پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے. اللہ تعالیٰ نے اسی کو ذکر کیا. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور مومن لوگ کہتے ہیں کہ جہاد کی کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوئی. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، لیکن جب کوئی صاف معنوں کی صورت نازل ہوتی. محکم یہاں دو معنی میں ہو سکتا ہے. ایک یہ کہ وہ آیات کہ جو منسوخ ہوتی ہیں یہ اس کے مد مقابل آیات، یعنی جو منسوخ ہونے والی نہیں ہوتی، ایسے احکامات کہ جو منسوخ ہونے والے نہ ہوں، فرمایا جب وہ نازل ہوتے. یا پھر اس کا معنی محکمۃ کا معنی متشابہات کے مقابلے میں، کہ متشابہات وہ آیات ہوتی ہیں جن کی مراد واضح نہیں ہوتی، اور محکم وہ آیات ہوتی ہیں کہ جن کی مراد کیا ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے. جیسے آیت الکرسی میں آتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی کیا ہے، زمین و آسمان سے وسیع ہے. اب یہ وہ متشابہات میں سے آیت ہے کہ جس کا معنی، جس کی مراد ہمیں معلوم نہیں ہے. الفاظ تو معلوم ہیں، الفاظ کا معنی تو آتا ہے لیکن مراد معلوم نہیں ہے. لیکن اس کے مقابلے میں یہ جو آیت کریمہ ہے کہ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اس میں بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ اللہ اپنی قوت اور طاقت اور قدرت سے دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. یا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ بالکل واضح ہے، محکم ہے. تو یہاں پر بھی محکمہ کا معنی یہ ہے یا تو منسوخ کے مقابلے میں کہ ایسی آیات اتاری جاتی ہیں جب کہ جو منسوخ نہیں ہوں گی، یا ایسی آیات جب اتاری جاتی ہیں کہ جو کہ واضح ہوں. تو وذکر فی القتال، اور ان آیات میں قتال کو یعنی جہاد کو ذکر کیا گیا، یعنی جہاد کو جب بیان کیا گیا. رأیت الذین فی قلوبہم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تو آپ ان کو دیکھیں گے کہ آپ کی طرف اس طرح دیکھنے لگے جس طرح کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو، یعنی غشی طاری ہوتی ہے، ایسے آپ کو دیکھتے ہیں. یعنی ان کے اوپر یوں سمجھ لیں کہ سناٹا سا طاری ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. اللہ اکبر. آگے پھر فرمایا فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ. اللہ فَأَوْلَى لَهُمْ مانا ویل سے ہے، فَأَوْلَى لَهُمْ ان کے لیے ہلاکت، ان کے لیے تباہی، ان کے لیے بربادی. ان کو تو چاہیے تھا طاعۃ وقول معروف، کہ اچھی بات کرتے اور خوب اطاعت کرتے، اچھی طرح سے اطاعت کرتے اور بہترین بات کہتے. لیکن یہ بات بھی بہترین نہیں کر رہے اور اطاعت بھی نہیں کر رہے. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پھر جب جہاد کی بات پکی ہو جاتی ہے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو اگر یہ لوگ اللہ سے سچے رہنا چاہتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا. کیا معنی یہ کہ جب جہاد کا حکم آ گیا اور جہاد کا وقت متعین ہو گیا تو ان کے لیے اگر یہ سچے دل سے ایمان لانے والے ہیں، منافقین کو کہا جائے نا ظاہراً تو ایمان لے آئے لیکن باطن دل ان کا ایمان نہیں لا رہا. فرمایا گیا کہ اگر ان کے دل میں ایمان ہوتا تو یہ جہاد کے لیے کمر بستہ ہو جاتے. اگلی بات فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے دو پہلو بیان کیے تھے، غور کیجئے. پہلے کیا کہا گیا کہ اگر ان کے دل میں ایمان ہوتا تو یہ پکی طرح سے جہاد کے لیے کیا ہو جاتے، تیار ہو جاتے. اب اس آیت کریمہ میں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ اس آیت کریمہ میں سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ دیکھو
تمہارا جہاد کے لیے تیار نہ ہونا، تمہارا جہاد کے لیے آمادہ نہ ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم زمین میں فساد برپا کرنا چاہتے ہو اور رشتوں کو کاٹنا چاہتے ہو۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم جہاد نہیں کرو گے تو تم مغلوب ہو جاؤ گے اور کافر کیا ہو جائیں گے؟ غالب۔ اور جب کافر غالب ہوں گے، تم مغلوب ہوگے، نتیجہ کیا ہوگا؟ زمین میں تب بھی فساد ہوگا اور رشتے کٹیں گے۔ اچھا، اس کو دوسرے اعتبار سے بھی سمجھ سکتے ہیں، اس دوسری بات کو، وہ کیا ہے کہ اگر تم جہاد نہیں کرتے لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے تمہیں حکومت عطا فرما دیتے ہیں، تمہیں حکومت مل جاتی ہے بغیر جہاد کے، حکومت مل جاتی ہے بغیر جذبہ جہاد سے سرچاری کے، نتیجہ کیا ہوگا؟ ایسی حکومت جب تمہیں دی جائے گی تو تم فساد برپا کرو گے، تم رشتوں کو کاٹو گے، کیونکہ تمہارے اندر دین کی تبلیغ اور دین کی اشاعت کا جذبہ ہی نہیں ہے۔ جہاد تو اصل میں دین کی تبلیغ اور اشاعت کا ایک جذبہ ہے، وہ تمہارے اندر موجود نہیں ہے، تو تمہاری حکومت کے نتیجے میں لوگوں کے اندر کیا ہوگا؟ فساد برپا ہوگا، لوگوں کے اندر کیا ہوگا؟ رشتے کٹیں گے۔ اللہ پاک نے اس بات کو بیان کیا، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ اے منافقو، تم سے کوئی بعید نہیں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو۔ یہ ترجمہ میں نے دوسری صورت جو بیان کی اس کی صورت، اور اگر پہلی صورت ہو پھر معنی یہ ہوگا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ کا معنی ہوگا اعراض کرنا۔ اگر اے منافقو تم جہاد سے اعراض کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے اعراض کرنے کے نتیجے میں ہونا کیا ہے؟ ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم۔ تو اس بات کا قوی یقین ہے کہ تمہارے اعراض کرنے کے نتیجے میں تمہاری خواہش یہ ہے کہ زمین کے اندر فساد برپا ہو اور رشتے کٹ جائیں، ظاہر لا محالہ یہی نتیجہ نکلے گا۔ اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اذا ترکتم الجہاد لسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے تو اللہ ذلت اور رسوائی تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمهم واعمی ابصارهم، فرمایا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ معنی کیا ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر رکھا ہے۔ گویا حکومت، اچھی حکومت، اسلامی حکومت، نیک حکومت مل جانا یہ بھی ایک نعمت ہے، اور اس نعمت سے، اس رحمت سے اللہ نے تمہیں دور کر دیا۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ بسم الله۔